الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ ترجمہ یعنی جو کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ جیسا کہ پچھلی آیات کے اندر بیان ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور پھر وہ واپس دنیا کے اندر بھیجے جائیں گے اور دنیا کے اندر جو ہے وہ اسلام کا بول بالا کریں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے تمام یہودیوں کو ختم کریں گے اور پوری دنیا کے اندر اسلام قائم ہو جائے گا۔ اس آیت کے اندر فرمایا کہ جو لوگ کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب ہوگا۔ دنیا کے اندر جو ہے ان کو ایمان والوں کے ہاتھوں عذاب ہوگا اور آخرت کے اندر ان کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ آگ کا عذاب جو ہے وہ ان کو دیں گے اور ان کا جو ہے دنیا میں اور آخرت میں کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ اس کے اندر سائملٹینیس کنٹراسٹ ہوتا ہے، دن کے ساتھ رات کا ذکر ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ جو ہے وہ کفر کا ذکر ہوتا ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ عذاب کے ساتھ انعام کا ذکر ہوتا ہے، جیسا کہ اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خدا پورا صلہ دے گا اور خدا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ گویا جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ انعام و اکرام کی بشارت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ان کو ان کا پورا حق دے گا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو دوست نہیں رکھتا جو بے انصاف ہوں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو دوست نہیں رکھتا جو اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا نہ کریں، اور اللہ اور اس کے رسولوں کا حق جو ہے وہ ایمان لانا ہے۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ کا پیغمبر مانا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے گمراہی اختیار کی اور نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تجویز کیا۔ یہود اور نصارہ دونوں نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا دیا، جبکہ مسلمانوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ کا پیغمبر مانا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لائے، اور یہی شان ہے مومنین کی کہ وہ تمام انبیاء اور تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ ترجمہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہم تم کو خدا کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ غیب کی خبریں جو ہے وہ سنا رہے ہیں، اور اس کی صرف ایک ہی صورت ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ خبریں جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیین میں سے تھے، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ تمام خبریں جو ہیں بہت ڈیٹیلز کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہیں انہوں نے جب یہود و نصارہ کو سنائی تو وہ پہچان گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ خبریں جو ہیں وہ وحی کے ذریعے سے ان کو جو ہیں وہ ملی ہیں۔ آپ کی دلائل نبوت کے اندر یہ بات جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔